أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 80 یا 80۔ اس میں یہودیوں کی ایک خوش گمانی کو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بیان کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں بس چند دن ہی رہیں گے، یعنی مہمان کی طرح جائیں گے اور تشریف لا لیں گے۔ ایسے ہی سمجھتے تھے یہودی کہ ہم دوزخ میں چند دن کے لیے ہی جائیں گے، زیادہ رہیں گے نہیں۔ ان کی خام خیالی تھی، ان کی جھوٹی خوش گمانی تھی یہ جو یہودی کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو چند دن رہیں گے، باقی سارے دن تم ہی رہو گے، مسلمان رہو گے۔ یعنی مسلمان گویا ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ میں، اور یہودی جو ہے وہ چند دن کے لیے رہیں گے، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ۔ ان لوگ تو کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اس طرح کی خام خیالی ان کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے، 7000 سال، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ صرف ایک دن دوزخ میں ڈالیں گے۔ 7000 کا مطلب یہ ہوا کہ کل ہم 7 ہی دن دوزخ میں رہیں گے، اور پھر ہمارے بعد پورا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مسلمانوں کو ڈال دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وقالو، یہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، کہ ہم کو دوزخ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ ایام معدودہ، معدودہ کہتے ہیں گنتی کو، گنتی کے چند دن، ایام معدودہ گنتی کے چند دن۔ تو وقالو لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن ہی، یعنی ہم دوزخ میں چند ہی دن رہیں گے، گنتی کے دن، 6-7 دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، پیارے پیغمبر ان یہودیوں سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے، مضبوط عہد، وعدہ لے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا کہ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ اللہ نے تم سے اس بات کا وعدہ لے لیا کہ بھائی یہ یہودیوں ہم تم کو صرف 7 دن 8 دن ہی جہنم میں رکھیں گے، باقی نکال دیں گے وہاں سے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسی بات گھڑتے ہو، کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، تم جانتے ہی نہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی بات گھڑ رہے ہو جس کا خود تم کو علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کی ایک خام خیالی اور ان کی ایک جھوٹی خوش گمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا رہے، دوزخ سے پناہ مانگتا رہے۔ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ 7-8 دن رہیں گے۔ ارے دوزخ کی ایک لمحے کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا انسان، بڑی آسانی سے یہ کہہ دینا، یہ خود جہالت کی بات ہے یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم 6-7 دن ہی رہیں گے۔ کوئی معمولی بات ہے کہ دوزخ کی آگ، اس کو تپنا، اس کو سہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار اس بات کی دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہی وجہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت جب ہم سوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے سوئیں 3 مرتبہ، اللہم انا نسألک الجنہ
ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنہ ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنہ ونعوذ بك من النار. یہ دعا یاد رکھ لیں, یاد کریں کہ اللہ سوتے ہوئے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ, پتہ نہیں کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں, ہماری یہ نیند آخری نیند ہو سکتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائے. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ہم سب کو اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین, یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 81 اور 82, 81 اور 82. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ فیصلہ کن حقیقت بیان کی ہے اور اپنا فیصلہ نافذ فرمایا ہے انجام کے اعتبار سے. دیکھیے دنیا میں انسان 2 طریقے کی زندگی گزارتا ہے. ایک تو یہ کہ نیک اعمال کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, نبیوں کے طریقوں پر چلتا ہے, آفاقی دین اور شریعت کو تسلیم کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کے حق ادا کرتا ہے, بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے, ایک اچھی اور سچی اور پیاری اور پرامن اور عافیت والی زندگی بسر کرتا ہے. اس کا انجام ظاہر ہے کہ بہتر ہے, اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور ایک وہ شخص ہے جو برائی کرتا ہے, اس کی پوری زندگی برائی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے, جیسے کہ میت کو کفن اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے. آدمی کی برائی اس کو احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے, ہمیشہ برائی, جرم, کفر, شرک, نفاق, فسق, فجور, تکذیب, جھٹلانا, چوری, ڈکیتی, بے حیائی, زنا, ظلم, بربریت, قتل, غارت گری, جھوٹ, خیانت, بٹے بازی, دھوکہ دہی, سخت دلی, نفرت, عداوت, جھگڑا, بس اسی میں وہ جیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا انجام برا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کا, شرک کا بدلہ اس کو دوزخ کے نتیجے میں دوزخ کی صورت میں عطا فرمائیں گے. اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, صدقہ اور خیرات کرتا ہے, بندوں کے حق ادا کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے, نمازیں ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, صدقہ اور خیرات کرتا ہے, حج اور عمرے کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے, ایثار کی زندگی گزارتا ہے, حسن اخلاق کے ساتھ جیتا ہے, ایک اچھی معاشرت کو وجود میں لاتا ہے, پیاری زندگی گزارتا ہے, بے ضرر زندگی اس کی ہوتی ہے, ایک نفع بخش انسان اور ایک پیارا مومن بن کر وہ زندگی گزارتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسوں کا انجام جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس میں داخل کریں گے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں, پیارے انداز میں بیان فرمایا. بلا, کیوں نہیں, جی ہاں, من کسب سیئۃ, جو کوئی برائی کو کماتا ہے, جو لوگ برائی کریں گے, جو شخص برائی کو کماتا ہے یعنی برے ہی کام کرتا رہتا ہے, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کا گناہ اس کو گھیر لیتا ہے. احاطہ یحیط, گھیر لینا, احاطہ کر لینا, خطیئہ گناہ,
جرم، اور اس کا جرم، اس کے گناہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، یعنی زندگی بھر جرم ہی جرم کرتا ہے، گناہ ہی گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فیصلہ کن، حقیقت بیان فرمائی، نتیجہ بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ تو ایک طرف فیصلہ ہوا، اور دوسری طرف والذین آمنوا، جب پیس والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، نیک اعمال، ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ سے لو لگایا، اللہ سے محبت کی، اللہ سے عشق کیا، نمازیں پڑھیں، ظہر بھی پڑھی، فجر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، اوابین بھی، اشراق بھی، چاٹ بھی، تسبیح بھی کی، تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، سجدے میں پڑے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اچھی زندگی گزاری، ایک پیاری زندگی گزارتے رہے، نیک اعمال کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں جانے کے بعد ان کو نکال نہیں جائے گا بس چلو مزے تمہارے ختم ہو گئے، نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں، ختم ہونے کا سوال ہی نہیں، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو یہاں بیان کیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی یہ بات آئے، یہ وعید جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وعید والی بات جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کہ جو کوئی برا عمل کرے گا اور برائی اس کو اپنے احاطے میں لے لے گی، یہ دوزخی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اور جب کبھی ہم اس آیت پر پہنچیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، اور وہ لوگ جنتی ہوں گے، ہم اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اپنے پروردگار سے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ بھیک مانگنی چاہیے کہ مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ ہم کو جنتی بنا دیجیے۔ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہماری زندگی کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہماری اعمال کو دیکھا جائے اور ہم کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ مالک اپنے فضل سے ہم پر جنت واجب فرما دیجیے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو اگر ہم معنی اور مطلب سے پڑھیں گے تو سب جب دل کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی۔ آج ہم قرآن مجید کی صرف تلاوت میں رہ گئے، صرف تلاوت کر رہے ہیں، برسوں سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، مگر سورہ یاسین کے اندر کیا ہدایات موجود ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ برسوں سے جمعہ کے موقع پر ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، مگر سورہ کہف کے اندر کیا باتیں اور کتنے عبرتناک واقعات اور سبق آموز قصے بیان کیے گئے، اس کا کوئی علم ہم کو نہیں ہے۔ ہم سورہ واقعہ روزانہ ہی مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ کچھ برکت مل جائے، کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے قرآن مجید کو پڑھیں، ہم اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو سمجھیں، روزانہ 2 آیات ہی صحیح، روزانہ 3 آیتیں ہی صحیح، مگر ہم قرآن مجید کے معنی ہر آیت کو سمجھیں۔ اگر ہماری موت قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہو گئی تو پھر کل قیامت کے دن یہی قرآن ہوگا جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور شکایت اللہ سے کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو انہوں نے پکڑا تھا اور مجھے چھوڑ دیا تھا۔ کہیں یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو ان لوگوں تک پہنچانے کی جن تک آج تک قرآن مجید کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم۔
حاضرین و ناظرین، جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے یا 83۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس عہد و معاہدے کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ بنی اسرائیل سے کیا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اخذنا، ہم نے لیا۔ اخذا کے معنی پکڑنے کے آتے ہیں، اخذنا یہاں لینے کے معنی میں ہے۔ وَإِذْ اخذنا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے لیا، میثاق عہد، قول و قرار، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے لیا عہد، قول و قرار، کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا، عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ ان باتوں کا عہد لیا، جو 4-5 باتیں جو ہیں ان باتوں کا عہد لیا۔ کیا کیا باتیں ہیں وہ؟ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پتھر کی پوجا، سانپ کی پوجا، اژدہے کی پوجا، بندر کی پوجا، سور کی پوجا، درخت کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا نہیں، تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ لا تعبدون الا اللہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ ایک پہلی بات۔ پھر دوسری بات، دوسرا قول و قرار بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور دوسرا عہد یہ لیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوری بعد جن کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، خوش قسمتی تو اس کی ہے کہ اللہ نے اسلام کو یہ فخر پہ دیا اور اسلام کو یہ اعزاز بخشا کہ اس نے اللہ کی عبادت کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ لیکن بڑی بدبختی کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کا دل توڑتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یاد رکھو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، گالی گلوچ، جھڑکی، نفرت، عداوت، بغض، جھگڑا، حسد، ایسی باتیں، تنگ ظرفی، تنگ نظری، تحقیر، استہزاء اور تمسخر، تحقیر، یہ باتیں مت کرو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اور پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اے بنی اسرائیل نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا عہد لیا بنی اسرائیل سے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو سے رشتہ توڑ کر جی رہے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں۔ ہماری عبادتیں بھی چل رہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عمرے، حج، عمروں پر عمرے، تسبیح پہ تسبیح، تلاوت پہ تلاوت، ذکر پہ ذکر، سب کچھ چل رہا ہے۔ اور بہن سے اپنا رشتہ کاٹ کر برسوں سے زندگی گزار رہا ہے، بھائی سے رشتہ کٹا ہوا ہے، چچا سے اپنا رشتہ تعلق توڑے ہوئے ہے۔ کیا زندگی ہے یہ مسلمان؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان یتیموں کے ساتھ جن کا کوئی سہارا نہیں، اور ان مسکینوں کے ساتھ جن کا کوئی پرسانی حال نہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا، صرف مسلمانوں سے اچھی بات کرو، غیر مسلموں کے ساتھ اچھی بات مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ غور کیجئے کیا جملہ ہے، قابل غور جملہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ لوگوں میں کون داخل ہے؟ سب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو بھی کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی سے کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 1000 روپے کسی کو دینا جیسے صدقہ ہے، ویسے ہی آپ کا کسی سے اچھی گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، ثم تولیتم، پھر تم اس عہد اس قول و قرار کے بعد بھی تم مڑ گئے، تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کچھ خوش نصیب تھے، سعادت مند تھے، جنہوں نے اس سے منہ نہیں موڑا، اپنے عہد پر اور قول و قرار پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم جو ہے اپنے وعدے سے منہ پھیر رہے تھے، منہ پھیرنے والے لوگ ہو۔ بہرحال اس آیت سے ہم سب کو اس بات کا سبق ملا کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، اور نماز کو قائم رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر لازم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں، 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پس منظر کے طور پر، تمہیدی طور پر اس تاریخی حقیقت سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنی نذیر۔ یہ 2 قبیلے مدینہ میں پہلے آباد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اس بات کی تاکید فرماتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں گے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، اور نہ ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر نکالیں گے۔ ان کو تاکید کی گئی تھی۔
مدینہ منورہ میں یمن سے 2 قبیلے آئے، اوس اور خزرج، اور آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ مکے ادھر عرب کے لوگ تھے، یمن کے لوگ تھے، اور وہاں سے عربی قبائل تھے، یہ لوگ یہاں آ گئے تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور عرب کے لوگ آپس میں قبیلوں میں ان کی لڑائی چلتی ہی رہتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چکمک چلتی رہتی تھی۔ اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تو یہ جو یہودی تھے، 2 قبیلے تھے، وہ دونوں ان دونوں میں کے طرفدار ہو گئے تھے۔ بنو قریظہ کے لوگ اوس کے حلیف اور طرفدار بن گئے تھے، اور بنی نذیر کے حلیف اور طرفدار خزرج کے لوگ بن گئے۔ اب جب لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ بھی لڑتے تھے مل کر، اور خزرج کے ساتھ بنی نذیر کے لوگ مل کر لڑتے تھے۔ اس طرح گویا یہودیوں کے 2 قومیں، 2 قبیلے آپس میں گویا ایک دوسرے سے اوس اور خزرج سے موافقت اور طرفداری کی بنیاد پر دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ گویا معاملہ یہ ہو گیا کہ جن یہودیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، اور ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر نہیں کریں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اوس اور خزرج کی دونوں قبیلوں کی موافقت کی وجہ سے گویا یہودی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور ایک دوسرے کو شہر سے باہر نکالنے لگے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب دونوں میں لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، اور دونوں کی لڑائی گویا بنی قریظہ اور بنی نذیر، ان دونوں کے درمیان کی بھی لڑائی ہو گئی تھی بالواسطہ طور پر، اور اگر کوئی ان قبیلے کا آدمی قیدی بن کر ادھر آ جاتا تھا تو یہودی لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کو فدیہ دے کر اس کو آزاد کرا دیتے اور کہتے تھے کہ یہ تو نیک کام ہے، ہمارا آدمی ہے ہمارے قبیلے کا، اس لیے ہم اس کو جو ہے آزاد کرتے ہیں۔ جب اتنی ہمدردی تھی تو پھر لڑائی کیوں ہوئی؟ یہ سوال قرآن مجید کرتا ہے ان سے۔ چنانچہ اس آیت پر آپ غور کریں گے تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ یہودیوں کی چال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے جن کو پسند کرتے تھے، اور بعض احکامات سے منہ موڑ لیتے تھے۔ جیسے کہ رہائی کا معاملہ آ گیا، طرفداری کا، تو وہاں ہمدردی پیدا ہوئی اپنی ہی قوم کے آدمی سے جو قیدی بن کر آیا، تو اس قوم کے اس کی طرف سے لڑا تھا، قیدی بن کر آیا تو اس کو فدیہ دے کر رہا کر دیا۔ لیکن جب لڑائی کی بات آئی تو انہی کی خون ریزی کر رہے تھے اپنے ہی قبیلے کی، صرف موافقت میں، اوس کی موافقت میں، اور بنی قریظہ اور خزرج کی موافقت میں بنی نذیر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور اس طرح اپنے ہی قبیلہ کے لوگوں کا خون بہاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو ان پر جو ہے مواخذہ کیا ہے، اور ان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تم نے اس بات کا عہد، تم سے لیا گیا تھا عہد، لیکن تم نے کیسے خلاف ورزی کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اخذنا میثاقکم، اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم سے عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے تم باہر نہیں نکالو گے۔ تم سے عہد لیا تھا، لیکن پھر ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس معاہدے پر اقرار بھی کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس کے تم خود گواہ بھی ہو، لیکن ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، پھر تم نے کیا کیا؟ اپنی روش اور اپنی شرارت کے مطابق تم نے یہ کیا کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، پھر تم ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم ہی میں سے ایک گروہ، تم ہی میں سے لوگ اپنے ہی فریق کے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے نکال باہر کرنے لگے، وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں مخالفین کی مدد کرتے ہو تم، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو تم اپنے آدمی کو جو ہے فدیہ دے کر آزاد کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، جبکہ اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو اپنی بستی سے لڑائی لڑ کر باہر کرنا یہ خود تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم بتاؤ کہ تم بعض چیزوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو، کفر کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بتاؤ
تم میں سے جو کوئی ایسا جرم کرے گا اس کی جزا کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں. اور پھر قیامت کا دن آئے گا تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ شرارتی لوگ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے مقابلے میں. آخرت بڑی چیز تھی اور چھوٹی چیز دے کر انہوں نے جو ہے بڑی چیز دے کر چھوٹی چیز کو جو ہے خرید لیا. دنیا کی لالچ اور دنیاوی زندگی کے لطف اور آرام اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آخرت کو جو ہے پس پشت ڈال دیا. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. یہ ہے وہ باتیں جو اس آیت میں ان لوگوں سے کہی گئی ہیں جو یہود کے قبائل تھے، جو اوس اور خزرج کی موافقت میں آپس میں خود ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور آپس میں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو اپنے شہروں سے باہر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی بیماریوں سے اور اس قسم کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، یہ 87. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات دی گئی اس کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف پیغمبروں کو ایک کے بعد دیگر بھیجا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دلائل اور نشانیاں دے کر بھیجیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبرائیل امین سے ان کو تقویت بھی پہنچائی. اور پھر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان اہل کتاب نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عناد کیا، اور محض اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بعض وہ چیزیں جو حرام تھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال قرار دیا، اور اس لیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. یہاں تک مخالف ہو گئے کہ ان کو ایذا پہنچائی، ان کو جھٹلایا اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی. پھر وَقَفَّيْنَا، اور یکے بعد دیگرے بھیجا. وقفینا، اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک بھیجا. من بعدہ، حضرت موسیٰ کے بعد بالرسل، رسولوں کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے رسولوں کو بھیجا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی، دلائل عطا کیے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبی ہونے کے سلسلے میں کچھ معجزات عطا کیے، دلیلیں اور نشانیاں عطا کی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے پر مارتے تھے اپنا ہاتھ اور اس کو وہ زندہ ہو جاتا تھا، مردوں کو زندہ کرنا. اور اسی طریقے سے مٹی سے بنے ہوئے چیز پرندے کی صورت والا جو مٹی ہوتی تھی اس کے اندر ایک پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ پر اڑ جاتا تھا. اسی طرح مادر ذات جو اندھا ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھرتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا.
اور برس کی بیماری والا جو ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو بالکل چنگا صحت مند ہو جاتا تھا. اور بعض غیب کی باتیں بھی بتاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں کیا ذخیرہ رکھا ہے, گھر میں کیا کھائے ہو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے, بیماروں پر پڑھ کر پھونکنا وغیرہ وغیرہ, صحت یاب ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ کہ معجزات عطا کیے, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچائی بروح القدس, جبرائیل امین سے. روح القدس سے مراد یہاں جبرائیل امین ہے, روح القدس. اور روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تقویت پہنچائی. اس طرح کہ جب حضرت جبرائیل نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہرا تو شیطان کے مس سے, شیطان کے چھونے سے اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے دین کو پیش کیا اور اس میں بعض تورات کی وہ باتیں جو وہ چیزیں جو حرام تھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, یعنی بعض وہ چیزیں جو ان کے اوپر حرام تھیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال قرار دیا. تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے, منکر ہو گئے اور ان کو جھٹلایا, یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. اور جب قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے روح القدس کے ذریعے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقویت دی اور ان کو بچا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین اوپر لے گئے, ان کو اللہ تبارک و تعالی کو اوپر اٹھا لیا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ان یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد مسلسل ایک کے بعد دیگر رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دلائل دیے. اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچائی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے. اب بتاؤ اے لوگوں, اے یہودیوں, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ, کہ کیا تمہارے پاس جب رسول وہ چیز لے کر آئیں لا تہوا انفسکم, جس چیز کو تمہارے نفس نہیں چاہتے, جس کا جی تم کو, جس چیز کی طرف تمہارا جی نہیں چاہتا, جب وہ چیز لے کر آئے تو استکبر تم نے غرور کیا. ففریقا کذبتم, بس تم میں سے ایک گروہ نے جو ہے حضرت جھٹلایا, اور وفریقا تقتلون, اور ایک گروہ نے قتل کیا. تو یعنی تقتلون, قتل, غارت گیری, یہ سب کرنے لگے, جھٹلایا. تمہاری شرارتیں, گویا یہود کی شرارتوں کو یہاں ایک طرف بیان کیا گیا, تو دوسرے طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت اور فضیلت اور ان کو دیے گئے معجزات اور دلائل, اور پھر ان کے جو روح القدس سے جو تائید کی گئی وہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور یہودیوں کی بیماریوں اور یہودیوں کی برائیوں اور یہودیوں کی شرارتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین, یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں, 88 اور 79, 88 اور 89. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان کی ہے میں اس کو آگے بیان کروں گا. اس کا پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے اور خود مدینے کے انصار تھے, اور یہ یہودی مدینے کے لوگوں سے بار بار یہ بات کہتے تھے
جب دونوں میں ٹھن جاتی تھی کہ دیکھو ایک آخری نبی آئے گا اور جب وہ آخری نبی آئے گا تو تم کو حقیقت کا پتہ چلے گا اور وہ ہماری تائید کرے گا اور ہم ان کی تائید کے ساتھ تمہارے ساتھ جو ہے مقابلہ کریں گے اور ہم غالب آئیں گے. یہ یہودی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی واقف تھے تورات میں، حضور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وہ سن چکے تھے اور ان کو یقین تھا، لیکن محض عناد کی وجہ سے کہ حضرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سلسلے نسب سے آ رہے ہیں وہ ان کا سلسلہ نسب نہیں، ان کی مرضی کے موافق نہیں تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد منکر ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مدینے کے لوگوں میں انہوں نے خود یہ بات پھیلا دی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے اور وہ حق پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ باتیں مدینے کے لوگ بار بار سنتے تھے. جب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو چونکہ انصار پہلے سے سن چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہودی مخالف ہو گئے، جو کہہ رہے تھے جو خود پہلے گواہی دے رہے تھے وہ خود منکر ہو گئے محض عناد کی وجہ سے. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے منکر ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا یہودیوں نے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، غلاف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کو غلاف ڈال دیا ہے دلوں پر، محمد کی بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے محمد کتنی عمدہ سے عمدہ باتیں ہمارے سامنے پیش کرے، ہمارے دل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹ دیا ہے، کور سے لپیٹ دیا ہے، ہماری باتوں ان کی باتوں کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور فخر سے کہا کرتے تھے یہ بات، بڑے غرور کے ساتھ کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جس چیز کو فخر کا باعث سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کور کر دیا گیا ہے، غلاف ہے ہمارے دلوں پر، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے. وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان یہودیوں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ ایمان لے آئے، بہت کم لوگ لے آئے، اکثریت ان کی ایمان لانے والی نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، قرآن مجید آئی، اور وہ قرآن مجید جو مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے پاس جو چیز پہلے سے تورات اور انجیل وغیرہ ہے اس کی تصدیق کرنے والی تھی، وہ کتاب جھٹلانے والی نہیں، ان باتوں کی تصدیق کرتی تھی، ایسی تصدیق کرنے والی کتاب آئی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی لوگ باتیں کرتے تھے کافروں کے سامنے، مدینے کے کفار کے سامنے یہ ساری چیزیں بتاتے تھے، کھل کر باتیں بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعثت کے بارے میں وغیرہ. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو وہ پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا، حق معلوم تھا کہ آخری نبی ہے، جس کو پہچانتے تھے، جس کو جانتے پہچانتے تھے، جب وہ آئے یعنی نبی آئے یا قرآن آیا، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر. یہودیوں کی شرارت، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت اور ان کے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، بدل جانا، تحریف کرنا، شرارت کرنا، خلاف ورزی کرنا، جھٹلانا، قتل کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لعنت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور اللہ اپنی رحمت کے دائرے میں ہم سب کو رکھے اور ایسے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر لازم ہو اور واجب ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم.
حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 ہے، 90۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو یہودی ادھر ادھر رہا کرتے تھے اور تورات میں انہوں نے اس بات پڑھ رکھی تھی کہ آخری پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوں گے، اور ان کو اس بات کا اشارہ بھی مل گیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کریں گے۔ چنانچہ بہت سے یہودی مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے تاکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے تو پھر ان پر ایمان لے آئے۔ جب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نسبتاً نسب کے اعتبار سے بنی اسماعیل سے ہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بنی اسحاق سے کوئی پیغمبر اس دنیا میں آخری آئے۔ ان کے وہم و گمان میں وہ بات تھی، محض عناد کی وجہ سے ان کو پوری طرح معلوم تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور وہ حق پر ہے اور ان پر اتری ہوئی کتاب حق پر ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہودیوں نے نبی کا انکار کیا۔ پہلے تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں یہ تبصرہ فرمایا اور ان کے لیے وعید بیان فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے خریدا کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کتنی بری چیز بیچی۔ اشترا کے معنی اصل میں خریدنے کے لیے ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ جو چیز خرید رہے ہیں وہ خریدنے کے قابل نہیں، وہ تو بیچنے کے قابل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، اس کا انکار کیا بما انزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا، قرآن مجید، فرقان حمید، بغیاً، محض حسد اور عناد اور بغض کی وجہ سے، کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے اس نے اس کتاب کو نازل کر دیا۔ یہودیوں کو سب سے بڑا حسد اس بات کا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب اتاری۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بنی اسحاق میں سے، بنی اسرائیل میں سے، ان کے نسب اور سلسلے سے آئے ہوئے کسی فرد پر کتاب اترے گی، مگر بنی اسماعیل میں کہ ایک فرد کی طرف قرآن مجید کا نزول ہوا تو انہوں نے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب حق پر ہے، انہوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو حقیر چیز کے بدلے میں بیچ دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک غضب تو ان پر اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، پھر ایک غضب یہ کہ انہوں نے کتاب الہی کا انکار کیا۔ کئی چیزوں کے انکار کی وجہ سے ان کے اوپر صرف ایک غضب نہیں، فباؤوا بغضب علی غضب، ان کے اوپر غصے پر غصہ، غضب پر غضب ان کے اوپر آیا، اور وہ غضب پر غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب ہے۔ ان یہودیوں پر جنہوں نے کفر کیا، ایسے کافر یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ان کے مقدر میں ہو گئی، ان کا مقام نہیں رہا بنی یہودیوں کا، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی وہ دوزخ ہے جس سے نکلنے کا کوئی یقیناً کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہم سب کو اس بات کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب جو بھی بات ہو اس کو تسلیم کر لیں،
اللہ تعالیٰ جس پر چاہے جو چاہے نازل کریں، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے وہ حق ہے، جس پر اتاری ہے وہ حق ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مگر یہودیوں کا معاملہ یہ کہ ان کے جی میں آیا تو جس پر چاہے ایمان لائے، اور جی میں آیا تو جس کا چاہے انکار کیا۔ یہ من چاہی جو زندگی ہے یہ اللہ کے غضب کا ذریعہ بنتی ہے، رب چاہی زندگی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو من چاہی زندگی سے نکال کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنے کے اسباب اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91، 92 یعنی 91 اور 92 یہودیوں کی شرارتوں اور یہودیوں کی نافرمانیوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ یہودی ایسی چال چلتے تھے کہ جو کچھ کے تورات اور انجیل میں اب باتیں بیان کی گئیں وہ ان کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے، تورات کی بات مانتے تھے، اور تورات اور انجیل کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کا انکار کرتے تھے، مثلا قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے جس کی جانب سے کتابیں نازل بھی ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس نے اپنے نبیوں پر نازل کیا۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب جو آخری کتاب قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا یہودیوں سے، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ آمینو ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو قالوا تو یہ یہودی کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب بھی یعنی قرآن مجید بھی حق ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید آتے ہی تورات زبور انجیل سب کا انکار کر دے، تکذیب کر دے ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ مصدقا لما معہم، ان کے پاس جو کتاب تورات انجیل وغیرہ ہے اس کی یہ کتاب تصدیق بھی کرتی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہر چیز کو قبول اور تسلیم کرنا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہی تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا، لیکن ان یہودیوں نے صرف تورات پر ایمان رکھا اور قرآن مجید کا انکار کر دیا محض عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے تم تورات پر بھی کہاں ایمان رکھتے ہو؟ تورات پر بھی خود تم عمل نہیں کرتے۔ اگر تم تورات پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو پھر نبیوں کا قتل تم کیوں کرتے؟
تم نے تو نبیوں کا قتل کیا، اور نبیوں کا قتل خود اس بات کی علامت ہے کہ خود تمہارے اوپر اتری ہوئی کتاب پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل، پیغمبر ان یہودیوں سے کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پھر کیوں تم نبیوں کا قتل کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اس پر، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو نبیوں کا قتل نہ کرتے جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے یہودیوں کو، حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ان کے جرم کا انکشاف کیا ہے، اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب تمہارے پاس حضرت موسیٰ نشانیاں لے کر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، تم نے خود اپنے نبی کی بات کہاں مانی یہ بتاؤ؟ تمہارے پاس تو موسیٰ دلائل لے کر آئے تھے، نشانیاں لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم انہوں نے دیا تھا، ثم اتخذوا العجل من بعدہ، اس کے باوجود تم نے پھر اس کے بعد بچڑے کی پوجا اختیار کی، شرک کو اختیار کیا، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی ان کی بیماریاں یہ تھیں کہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتے تھے، بعض چیزوں کو جو پسند ہے اختیار کیا، اور بعض چیزیں جو مشقت کی اور تکلیف دہ ہیں اور ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے کیا، اپنی مرضی کے مالک بنے رہے زندگی بھر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پر قرآن اترا تو نبی کا بھی انکار کیا، نبی پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کا بھی انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ پلائی، جبکہ دونوں کتابیں آسمانی تھیں، تورات بھی آسمانی تھی، انجیل بھی آسمانی، زبور بھی آسمانی کتاب، اور قرآن مجید فرقان حمید جو آخری کتاب ہے یہ بھی آسمانی کتاب تھی۔ تسلیم ساری آسمانی کتابوں کو کرنے کی بات تھی، مگر ان یہودیوں نے شرارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا اس بات کی کریں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں اور برائیوں سے بچائے جن برائیوں اور بیماریوں کا شکار یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حکم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 93 سے 96 تک، 93 سے 96 تک۔ ان آیات میں 4 آیتوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اقرار لیا
اور ان کی نافرمانی کے بعد ان کے اوپر کوہ طور کو اوپر معلق کر کے، یعنی طور پہاڑ کے بڑی چٹان کو ان کے اوپر کر کے ان سے کہا گیا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو اس پر مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو۔ تو ان یہودیوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم یقیناً سن لیتے ہیں جو کچھ کے کہا جا رہا ہے، لیکن اس پر ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا۔ ان کے دلوں کے اندر چونکہ بچھڑے کی پوجا پیوست ہو چکی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے یہ زبان سے ان کی باتیں نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ بہت بری چیز کی طرف تم کو جو ہے حکم دے رہا ہے۔ پھر دوسری بات جو ان سے کہی گئی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت میں ہمارا ہی حصہ ہوگا، ہمارے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم ہی جنت میں جائے گی، ہماری ہی قوم کو آخرت میں بہترین حصہ ملے گا، ہم کو ہی جنت کی نعمتیں ملے گی وغیرہ وغیرہ کہا کرتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے کہ ہماری علاوہ کسی اور قوم کو، کسی اور نسل کو اور کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب یہاں پر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو پڑھیے، اس کے ترجمے کو دیکھیے، پھر سمجھیے کہ کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اخذنا میثاقکم، اے یہودیو ہم نے تم سے عہد و میثاق لیا، قول و قرار لیا اس بات پر، اور پھر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اوپر اٹھا دیا تھا، اور پھر کہا گیا تھا تم سے کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا پکڑو ما اس چیز کو جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واسمعوا اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنو۔ قالو تو انہوں نے کہا تھا، ان یہودیوں نے کہا تھا کہ سمعنا ہم نے سن تو لیا، لیکن وعصینا ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، ہم تو نافرمانی کریں گے۔ واشربوا فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچڑے کی پوجا پیوست ہو چکی تھی، بچڑے کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ یہاں اشربو کے معنی پیوست ہو جانا، پی جانے کے معنی میں، یعنی وہ بچڑے کی محبت کو اپنے دل میں پی گئے تھے۔ قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم کہ بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، وہ چیز جس کا حکم تم کو تمہارا ایمان دے رہا ہے، یاد رکھو کہ بہت برا ہے۔ ان کو تم مومنون اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو یاد رکھو۔ قل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ آخرت میں صرف انہی کا حصہ ہے۔ قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ اگر تمہارے لیے ہی مخصوص ہے دار آخرت اللہ کے ہاں، آخرت کا دار، آخرت کی نعمتیں، آخرت کا سارا حصہ تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی لوگوں کو نہیں ملے گا، صرف تمہارے ہی کو ملے گا، تو چلو اگر وہاں تم کو آخرت میں اتنی ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، دودھ کی نہریں ملیں گی، شراب کی نہریں ملیں گی، شہد کی نوریں ملیں گی، اور حوریں ملیں گی، اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا، شراب کباب سب کچھ تم کو ملتا ہے، تو پھر دنیا میں کیوں ہو؟ موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، مر جاؤ، تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ان کی حقیقت سے باخبر کر رہے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور سنیے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اے پیغمبر آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو، ان یہودیوں کو پائیں گے، احرص الناس علی حیاۃ زندگی کی تمنا کرنے والے، زندگی کی زیادہ حرص کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا، زندگی کی تمنا کرنے والا، جینے کی حرص رکھنے والا آپ ان یہودیوں کو پائیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین میں سے بھی بعض ہیں جو یہ چاہتے ہیں،
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیے ہزار برس جیے، ایسے بھی لوگ ہیں ان میں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ان کی لمبی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ زیادہ دن جئیں گے، زیادہ دن جئیے، یہ یہودی اور یہ مشرک کے سب زندہ رہنا چاہتے ہیں، لمبی مدت زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، حقیقت یہ ہے ان میں سے تو بعضی ایسے ہیں جو ہزار برس جینے کی امید رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ لمبی زندگی ہو یا نہ ہو، ان کی زندگی کی لمبائی اور ان کی عمر درازی ان کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، ایک نہ ایک دن ان کو مرنا ہے۔ اور قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت آ کر تم کو پکڑ لے گی، اپنا نوالا بنا لے گی، اپنا شکار بنا لے گی، اور جب موت آئے گی تو اپنا وقت اس کا برقرار ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کے لیے نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، وہ موت اپنے وقت پر آئے گی، اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بہرحال یہاں جن حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی جو صفت تھی وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو سنتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ مومن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بات اللہ کے رسول کی سنیں، ہماری زبانوں سے عصینا، نافرمانی کا جذبہ ہرگز نہ ہو، بلکہ سمعنا و اطعنا کا جذبہ موجود ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے دل سے اس کیفیت کا محاسبہ کرے، حساب کرے کہ کیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی میں اس کو تسلیم کروں، اس کو مانوں، اس پر عمل کروں۔ سمعنا و اطعنا کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان کے بعد، یقین کے بعد عمل، یہ ہے وہ جس کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اور نقصان سے بچے رہیں گے، جو ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو اختیار کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ انسان خسارے میں ہے مگر چار قسم کے لوگ نہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، اور حق کی وصیت اور متواصل بالحق وتواصل بالصبر، صبر کی وصیت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق کی بات کہتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے صبر کی تلقین وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ جو اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے سے بچتے ہیں اور بھلائی اور نجات انہی کے حق میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، 97 اور 98، 97 اور 98۔ ان دو آیتوں کا پس منظر یہ ہے اور شان نزول یہ ہے کہ یہودی ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوالات کیے مختلف قسم کے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کا تذکرہ ان کے سامنے کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں
جو قرآن مجید کو لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے کلام کو اتارتے تھے۔ جب یہودیوں نے جبرائیل کا نام سنا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں جبرائیل، اس لیے کہ یہ تو سخت احکامات لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، واقعات ہائلہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، احکام شاقہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، مشکل احکام لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بری بات یہودیوں نے کی۔ اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو اس کو آپ یہ بات بتلا دیجئے کہ جبرائیل وہ فرشتے ہیں، جبرائیل وہ اللہ کی نمائندہ شخصیت ہیں جو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ یہ جبرائیل وہ ہیں جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کا کلام نازل کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور پھر مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلی والی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کیوں یہودی جبرائیل کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان یہودیوں کی ہدایت کے لیے جو آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اتری، ان کی تو یہ تصدیق کرتے ہیں، اور پھر وہ ہدن اور ہدایت ہے کتاب، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے کتاب بشارت ہے۔ کہہ دیجئے پیغمبر من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، اور جو کوئی دشمن ہوگا فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، اس کو سن لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا دشمن۔ خامخواہ جبرائیل سے دشمنی کی کیا بات ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل نہیں، میکائیل وہ رحمت لے کر آتے ہیں، ان کی بات کیجیے، وہ اگر لے آتے حکام تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جبرائیل، میکائیل یہ سب اللہ کے فرشتے ہیں مقرر کردہ، تمام فرشتوں پر ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، جبرائیل سے کیوں دشمنی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہ تمہاری مرضی کے مطابق تم چلو گے کہ اللہ نے کہ کسی ایک چیز کو مانیں گے اور کسی دوسری چیز کو نہیں مانیں گے، جیسے کہ کلام الہی میں تحریف کرتے، کسی ایک بات کو مانتے تھے یہودی، کسی کو نہیں مانتے، فرشتوں میں بھی کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ خواہش کی بنیاد پر زندگی گزار رہے، نفس پرستی کی بنیاد پر یہ یہودی زندگی گزار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جبرائیل اور میکائیل کا بطور خاص اس لیے یہ کیا کہ ان دونوں کو چونکہ دوسرے فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، ان کے تقدس اور ان کی عظمت کی وجہ سے ورنہ تو سارے ہی فرشتوں کے ساتھ ہمارا گمان نیک ہونا چاہیے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، جیسے اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہوتا ہے۔ اور یہاں علی قلبی کا لفظ استعمال کیا گیا، آپ کے دل پر اتارا، آپ پر نہیں، آپ کے دل پر، چونکہ دل جو ہوتا ہے وہ علم اور عقل کا مرکز ہوتا ہے، اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹارگٹ بنا کر کہا گیا کہ یہ آپ کے دل پر اتارتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں کی اس شرارت کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله